بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم آیت نمبر 73 to 79 میں جو ہے صالح علیہ السلام کے جو قصے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. یہ اٹھنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، پھر چھوڑ دو اسے، یہ جو ہے وہ چرے یعنی پھرے اللہ کی زمین میں، یعنی وہ کھائے اللہ کی زمین میں. اور سنو وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تم چھونا اسے برے ارادے سے، پھر کیا ہوگا ورنہ آ پکڑے گا تمہیں دردناک عذاب. آیت نمبر 74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین عاد کے بعد اور آباد کیا تمہیں زمین میں. تم بناتے ہو اس کی وادیوں میں محل اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر. تو یاد کرو اللہ کے احسانات کو اور نہ تم پھرو زمین میں فسادی بن کر. آیت نمبر 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.
کہا ان سرداروں نے جو بڑے بنتے تھے اس کی قوم میں سے، ان لوگوں سے جو یعنی مجبور کیے گئے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، کیا کہا؟ کیا تم جانتے ہو کہ صالح بھیجا ہوا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ بالکل شک کے انداز میں دیکھیے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یعنی جو ایمان لائے تھے ان لوگوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا بے شک ہم جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. مزید دیکھیے آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. سردار جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو نا، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آیت نمبر 77 میں دیکھیں فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. سو کاٹ دیا انہوں نے اونٹنی کو اور سرکشی کی انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کے خلاف، اور انہوں نے کہا اے صالح لے آ ہم پر عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو رسولوں میں سے. آیت نمبر 78 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. سو پکڑا انہیں دھماکے نے اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. آیت نمبر 79 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. صالح علیہ السلام کہتے ہوئے اپنی قوم سے چلے اور انہوں نے کہا یقیناً میں نے پہنچایا تمہیں اپنے رب کا پیغام، میرے رب کا پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیا اور میں نے بھلا چاہا تھا تمہارا، اور لیکن تم جو ہے پسند نہیں کرتے ہو بھلا چاہنے والوں کا. انشاءاللہ آج جو ہے ہم آیت نمبر 73 سے لیں گے انشاءاللہ، سورہ انعام آیت نمبر 73. اور نیکسٹ آیتوں میں جو ہے وہ صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیا پیغام دیا، قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا جو ہے معاملہ کیا. اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا نام قوم سمود تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آیتوں کے تھرو چلتے ہیں. آیت نمبر 73 اور سورہ اعراف. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک کامن پیغام جو دیا جا رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا دیا جا رہا ہے، توحید کا دیا جا رہا ہے. مزید انہوں نے کیا میسج دیا کہ در حقیقت آ چکا ہے تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے، اور نشانی سے مراد معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے صالح علیہ السلام کے پیغام کو ماننے کے لیے ایک ڈیمانڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اللہ کا رسول اللہ کا نبی مان لیں گے، لیکن ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو پوری کرو. اور ڈیمانڈ کیا تھا انہوں نے؟ چونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے ناخنوں اور اپنے انگلیوں اپنے ہاتھ کے ذریعے یہ اس کو تراشتے تھے، تراش کے اس میں نقش و نگاری کیا کرتے تھے، پہاڑوں کے درمیان رہا کرتے تھے. تو بس انہوں نے اپنی ڈیمانڈ بھی اسی طریقے سے کی کہ یہ جو پہاڑ ہے
وہاں اس وقت جو بھی پہاڑ ہوگا، وہ پہاڑ کا وہ پہاڑ کو پھاڑ کر اس میں سے ایک اونٹنی ہم کو نکال کر دکھاؤ، اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ اونٹنی ہمارے سامنے ہی ایک بچہ ڈیلیور کرے۔ دیکھیے آپ ذرا، یعنی اس طریقے کی ان کی ڈیمانڈ تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ان کے اس ڈیمانڈ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ دیکھیے کہ جو بھی وقت رسول اور انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ انہیں سماج میں لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہوتا تھا۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایک دعا کی طرح ہوتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے تھے، اور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہ نشانی دے دی۔ تبھی صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، واضح نشانی حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا، کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اب تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی نا، اب تم بھی اس کے تقاضے کو پورے کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرو۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا ان کے اس ڈیمانڈ پہ؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ چھوڑ دو اسے، یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور سن لو، نہیں تم چھونا اسے برے ارادے سے، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا دردناک عذاب۔ کیا پتہ چلا؟ دیکھیے ان شارٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ آگے آگے ہم اور ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ معجزہ دے دیا ان کو، ان کے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط کیا رکھی، تو صالح علیہ السلام اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ شرط یہ تھی کہ یہ اونٹنی زمین میں جہاں چاہے وہاں چرے گی، جو چاہے اس کے کھیت سے کھائے گی یہ، اور ایک بات کہ اس کی پانی پینے کی باری ایک دن ہوگی، اور ایک دن قوم کے لوگوں کی پانی پینے کی باری ہوگی۔ اب اونٹنی تھی وہ، اوپر سے پریگننٹ بھی، تو اس نے وہ کیا کرتی تھی، جس دن اس کی باری ہوا کرتی تھی تو وہ سارا پانی پی لیتی تھی۔ اب ایک دن میں تو اتنا پانی واپس ریکور نہیں ہوتا تھا، تو اب ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہونے لگی، کہہ رہے ہم نے یہ کیا کر دیا، ارے یہ تو سب کچھ کھا جاتی ہے، پانی بھی پی جاتی ہے، ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر اسی لیے انہیں پہلے سے وارننگ دے دی گئی تھی، بری نیت سے اس کو دیکھنا نہیں، ان دا سینس کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچانا۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 74 میں، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تھا تمہیں جانشین عاد کے بعد۔ یہ صالح علیہ السلام اب اللہ کے احسانات اپنی قوم کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ دیکھیے جو سیکوینس یاد دی گئی نا، نوح علیہ السلام، دین اس کے بعد ہود علیہ السلام آئے، ان کی قوم عاد تھی، ٹھیک ہے، ان کے قوم کا نام تھا عاد، اور پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے۔ تو صالح علیہ السلام انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب قوم عاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اس کے بعد تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کا آنر بنا دیا، جانشین خلیفہ بنا دیا، اور وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں آباد کیا اس زمین میں، ٹھیک ہے، تم بناتے ہو اس کی وادیوں میں محل، دیکھو قصوراً یعنی کہ محل بناتے ہو، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر۔ آپ سوچئے کہ آج ایک پہاڑ بھی توڑنا ہے تو ہمیں اتنی مشینری، ٹیکنالوجی ساری اویلیبل ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں قد و قامت میں اتنا بڑا بنایا تھا۔ پہاڑ سوچئے کتنا اونچا ہوتا ہے، وہ اتنے ٹال ہوا کرتے تھے، ان کے ناخنوں کو اتنی طاقت بخشی گئی تھی کہ وہ پتھروں کو ناخنوں سے تراشتے تھے۔ آج دیکھیے کہ پتھروں پہ نقش و نگاری وغیرہ جو ہوتی ہے نا، وہ ساری ان کی ہی کریشن ہے، سب انہوں نے انویٹ کیا تھا وہ، یعنی کہ نقشہ بنانا، یہ ایسے ویسے پہاڑوں میں آج پرانے ہمیں جو نقش و نگار دکھتے ہیں، یہ قوم سمود جو ہے ان کی سب کاریگری ہے۔ سوچیے کتنا طاقتور اللہ نے ان کو بنایا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہیں ٹیلنٹ دیا تھا، جو انہیں صحت دی تھی، اس کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا وبال ان کے اوپر آ گیا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو مزید صالح علیہ السلام بول رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دیکھیں کہ تم یاد کرو اللہ کے احسانات کو، اور دیکھو زمین میں فساد مچاتے مت پھرو، ادھم مت مچاؤ، فساد مت مچاؤ۔ دیکھیے کتنی پیاری سی
ایک دم سمپلی بڑے عاجزی سے قوم کے لوگوں کو وقت کے رسول نے پیغام دیا انہوں نے، لیکن قوم کے لوگ اتنے ڈھیٹ اور اتنے اڑیل دماغ کے کہ انہوں نے جواب کیا دیا اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے قوم کے لوگوں نے آیت نمبر 75 میں جواب کیا دیا، قال الملأ الذین استکبروا. یہ انداز ہر امت کے رسولوں کے بعد جو مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے بارے میں، جو اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، تکبر کرتے تھے. بار بار میں آپ کو کہتی ہوں نا، کس بھی دور میں ایک داعی دین جب اللہ کی کتاب و سنت کو لے کر اٹھتا ہے تو جو چوٹیں پڑتی ہیں وہ سماج کے بڑے لوگوں پر پڑتی ہے. بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ چوٹیں پڑتی ہیں، اور اسٹیٹس کی وجہ سے، ان کے بزنس کی وجہ سے، کہ بھائی ہم کچھ حرام نہیں کریں گے تو ہمارا بزنس ہی نہیں چلے گا. ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا کہ اس اونٹنی کو بھی مار دیا. اور آج دیکھیں، آج بھی انسانوں کا یہ حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگتے ہیں، جب رب تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ناشکری ہے انسان کے اندر. فار ایگزامپل، انسان کے پاس دولت نہیں ہے اور وہ رب تعالیٰ سے مانگ رہا، اللہ پلیز مجھے صاحب حیثیت بنا دے، صاحب مال بنا دے، دولت دے دیں، مال دے دیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اور جب رب تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں تو نعوذ باللہ اس کی زکوٰۃ تک وہ ادا نہیں کرتا ہے. سوچے، مال مل گیا، مال کے تقاضے کیا ہیں، اس کو آپ خود کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، پھر یہ تقاضے وہ پورا نہیں کرتا ہے. کسی کے پاس بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، مانگتا ہے، بعد میں دیکھیے اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو بچہ دیا ہے، اولاد دی ہے، تو اس کی پرورش ایک کتاب و سنت کے اکارڈنگ آپ کریں. وہ چھوڑ کے اس بچے کو صرف دنیا دار بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے، انسان نعمتیں مانگتا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے. قوم کے لوگوں نے کیا کہا دیکھتے ہیں، کہ کہا ان لوگوں نے جو کمزور بنائے گئے تھے. بہت اہم پوائنٹ ہے، دیکھیے گے اس کو لکھ کے رکھے آپ. اتنی سخت بات ہے اس کے اندر، اور یقین کریں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو بھی ایسا بندہ ملے گا جو کسی نہ کسی کے خلاف آپ سے ایسی بات کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب جب دیکھیے کہ داعی دین جب ایک دین کو لے کے نکلتا ہے سماج میں پھیلانے کے لیے، تو یقین کریں کہ جو لو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی سماج میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ لوگ اس دعوت کو بہت اچھے سے پہلی دفعہ میں لبیک کہہ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. بہت بڑی اگزامپل صحابہ ہمارے سامنے ہیں. شروع میں جن لوگوں نے ایمان لائے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور لوگ بھی غریب غربا تھے. سارے وہ غریب غربا تھے، انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا ایک کال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کا ماننا یا سوچ ایسی تھی. ویسے بھی دیکھیے کہ دنیا میں ہمارے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اسٹیٹس ہے، کچھ نہیں ہے. ایک اللہ کی دیوی جان ہے، چلو بھائی اسی کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. تو یہ کمزور یہاں پہ للذین استضعفوا جو دیا ہوا ہے، اصل میں جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے کیا کہتے، دیکھیں جو طبقے کے بڑے لوگ ہوتے، دیکھیں سنیے اس جملے کو، لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ. اللہ اکبر. ان میں سے جو ایمان لائے تھے، یہ کمزور لوگوں میں سے نچلے طبقے کے لوگ جو ایمان لائے تھے، یہ متکبر لوگ ان سے کیا کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ صالح سچ میں اللہ کا بھیجا، تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ کہہ رہا ہے، بتائیے. یہ اگلے بندے کے دل میں شک پیدا کر دینے والی بات ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ صلی علیہ السلام دین کا کام کر رہے تھے. آج اگر کسی داعی دین کا نام لے کر آپ کے سامنے کوئی یہ بات کرے، اچھا تم ان کو سنتی ہو، تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ صحیح بات کرتی ہیں، تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ حق بات کرتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں تمہارے عقیدے کو بدل دے، کہیں تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے تمہیں ہٹا دے. یہ ایک شک، ایک داعی دین کو لے کر سننے والے کے دل میں شک پیدا کرنا، ایسے بہت سے لوگ آپ کو سماج میں ملیں گے. یس ڈیفینیٹلی ملتے ہیں لوگ.
تو آپ یہ مت سمجھیے یہ کوئی نئی بات ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ بھی ان کے لوگوں نے ایسا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے چلیے. اب انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے وہ کہ بے شک ہم جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو، خود تو وہ ماننے کو تیار نہیں صالح علیہ السلام کو، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اللہ کے نبی پر، اللہ پر، ان کے دل میں شک اور شبہ ڈال کے اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. بھائی تمہیں ماننا ہے تو مانو، ہم تو بالکل بھی اس نے جو کچھ بھی پیغام دے کر اللہ نے اس کو بھیجا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. آپ سمجھیے بات کو. کچھ لوگ ایسے ہیں داعی دین کو فالو نہیں کرتے، لیکن جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو ہٹوا کر ان کی جگہ سے اچھا خود بھی آنا نہیں چاہتے. اور پتہ ہے آپ کو کہ اس کی بہت بڑی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دی سورہ بقرہ میں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں دین پہ عمل کرتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو پیچھے اس لیے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سائے کو بتا دیا ہے تاکہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے کلیئرلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت بتا دی، یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ انکاری بن جاؤ اور تم بھی ان کے ساتھ جہنم کے حقدار بن جاؤ. اللہ اکبر. سوچیے آپ ذرا، جو رب تعالیٰ اپنی کتاب میں اتنا بڑا خلاصہ کر دے، لوگوں کی سائیکو بیان کر دے، بے وقوف انسان جو آج قرآن کو سمجھ کر اس کے اکارڈنگ عمل نہیں کرتا ہے یا اس کے اکارڈنگ زندگی نہیں گزارتا ہے. دیکھیے کہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے نا، یقین کریں لوگوں کی آپ کو سائیکولوجی سمجھ آنے لگے گی. آپ نے اپنی زندگی میں کسی یونیورسٹی میں جا کر سائیکولوجی کی بک نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ کو انسانوں کے سائیکو ضرور سمجھ آنے لگے گی. کیونکہ آپ سوچیں، آپ اس رب کا کلام سمجھ رہی ہیں جس رب نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اب تک بھی جتنا قرآن آپ نے سنا یا جتنا آپ کر چکی ہے نا، اس سے بھی آپ کو لوگوں کی سائیکو الحمدللہ سمجھ آنے لگی ہوگی. وہ بندہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا الرٹ رہنے کو کہا ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. یقین کرے کسی سے نہ کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سے نہ ہم کو کچھ مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ اتنی ساری باتوں کا خلاصہ رب تعالیٰ نے پوری سائیکو انسان کے کھول کے رکھ دی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. خود تو وہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیں. اور ان لوگوں نے جو بڑے بنتے پھرتے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کے قوم سے کیا کہتے تھے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو نا اس کا تو ہم انکار کرتے. بھائی تمہیں کرنا ہے کرو، جو دین پر عمل کرے ان کی کیوں ٹانگ کھینچ رہے ہو تم. دیکھ رہے ہو آپ یہ رویہ آپ کو ہر دور میں ملے گا، تو بی ریڈی فار اٹ. جو ہی کوئی آپ کو دیکھے گا جو آپ کو پسند نہ کرے کہ آپ دین پر عمل کر کے جنت حاصل کر لیں، ہر وہ شخص آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا. اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ گھر کے باہر کے لوگ ہو، گھر کے اندر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ٹون کریں گے. کیا فائدہ تیرا سیکھ کے، تو ایسی ہے تو ویسی ہے، یہ لوگ کچھ بھی بول کے. اور آپ کو ایسا لگے گا ہاں یہ میرا کتنا ویل وشر ہے، میری کتنی فکر کرتا ہے. اصل میں شیطان اس کی شکل میں آپ کو آ کر اور آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ نچلے طبقے کے لوگوں کو بول رہے بھائی تمہیں ماننا ہے تو مانو، ہم تو انکار کرتے، جاؤ پھر مت کرو، مت مانو تم. ٹھیک ہے. ہوا کیا پھر 77 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ. دیکھیے کیا کیا انہوں نے، پھر کاٹ دیا انہوں نے اونٹنی کو اور سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے خلاف. اللہ اکبر. اپنے رب کے خلاف. ڈیفینیٹلی اللہ نے منع کیا تھا نا اس کو بری نیت سے دیکھنا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. بتاؤ انہوں نے تو اتنا یہ پریشان ہو گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے. آپس 9 لوگوں کی بات آتی ہے انشاءاللہ 30ویں سپارے میں اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے. 9 لوگوں نے آپس میں گروپ بنایا کہ بھائی کیا کرے، چلو ایک کام کرتے، ایک فیصلے پر یہ سارے لوگ آئے، اس کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا اے صالح لے آ جا ہم پر جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی رسول ہے تو جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب لا کر دکھا. استغفر اللہ. کتنی بدبختی کی باتیں دیکھیں، عذاب سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے کلیئرلی اپنے وقت کے رسول سے کہہ دیا جا جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب ہمیں لا کر دکھا. ہے نا کتنی بڑی بدبختی ہے. ٹھیک ہے چلیے 78 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر کیا ہوا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّاجِفَةُ.
रजफा, सो पकड़ लिया उन्हें धमाके ने और वो सब हो गए अपने घरों में औंधे पड़े हुए। फिर पलटे सालेह अलैहिस्सलाम उनसे और ये कहते हुए, ए मेरी कौम, यकीनन मैंने पहुंचा दी तुम तक पैगामात मेरे रब की, और मैं तो भला चाह रहा था तुम्हारा, वलाकिन ला तुहिब्बूना नासिहीन, लेकिन तुमने पसंद नहीं की पसंद नहीं किया भला चाहने वालों को, तुमने वेल विशर को पसंद नहीं किया। यकीन करें, जब भी मैं ये आयत को पढ़ती हूँ ना, मेरे जहन में एक पेरेंट्स और बच्चे आ जाते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये बोलना ही पड़ता है कि बेटा हम तुम्हारे बहुत वेल विशर हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। और अगला जुमला क्या होता है, लेकिन तुम्हें वेल विशर पसंद नहीं आते, तो हम तुम्हारा भला चाह रहे हैं लेकिन तुम हमें पसंद नहीं कर रहे हो। है ना, कितनी हकीकत इस बात में कि कभी ना कभी पेरेंट्स अपने बच्चों से ये कहते हैं, और बच्चे वाकई, एक वक्त आता है बच्चों की उम्र का कि वो पेरेंट्स को क्या, हर उस शख्स को अपना दुश्मन समझता है जिसकी उस बच्चे को खैर को फिक्र होती है, या उसको समझाने की कोशिश करता है। हर उस शख्स को बच्चा अपना जो है वो दुश्मन समझता है। टीन एज जिसको कहा जाता है, 13 एज से लेके 19, ये टीन टीन 14 15 16, ये टीन टीन आता है ना, तो इसको टीन एज कहा जाता है। टीन एजर्स जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर वो हर किसी को अपना दुश्मन समझते हैं, हर वो शख्स जो उसका वेल विशर होता है या उसको समझाने की कोशिश करता है। ये उम्र ही ऐसी होती है। इन एज में देखिए कि अक्सर पेरेंट्स बोलते बेटा हम तुम्हारा बहुत अच्छा चाहते थे, जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, तो ये इंसान की साइको है कि जो वो करता है तो उसको सोचता है नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, इसकी सोच होती है ये। अल्लाह अकबर। क्यों आपको पता है ऐसा होता है? एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बताऊं। देखिए हकीकत ये है कि जब आपको दीन समझ आने लगेगा ना, तो यकीन करें कि आपको हर अपने की फिक्र लग जाएगी। यहाँ पर ये आयत मुझे और आपको ये मैसेज दे रही है। देखिए कि सालेह अलैहिस्सलाम के जो कौम के लोग थे उनके अपने थे, और सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबूवत और रिसालत के लिए चुना था, दीन की समझ दी थी, हिकमत अता किया था। उन्हें अपनों की बड़ी फिक्र लग गई थी, उन्हें अपने की बड़ी फिक्र लग गई थी। तो इसी तरीके से जब आपको किताब और सुन्नत की समझ आएगी, यकीनन आपको अपनों की बड़ी फिक्र लग जाएगी। काश ऐ अल्लाह, जो तू मुझे कुरान की, ये किताब की, ये दीन की नियामत दे रहा है, मेरे बच्चों को दे दे, मेरे शोहर को दे दे, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई बहनों को, या आपके दोस्त अहबाब, या जो भी आपके रिलेटिव्स है, जिसके लिए आप तड़पती हैं या जिसके लिए आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, हर उसके लिए आपके दिल में तमन्ना जागेगी। ये फैक्ट है। हाँ, ये अच्छा, अभी तक अगर आपके दिल में तड़प नहीं आ रही ना, दैट मीन्स आप अभी तक जो है वो ठुकी नहीं है इस पर। आप अभी तक इस्तेकामत, आपके अंदर अब तक इस्तेकामत दीन की नहीं आई है। जिस दिन यकीन कर लें कि आपके अंदर दीन की इस्तेकामत आ जाएगी ना, यकीन जाने कि डेफिनेटली आपके अंदर जो है बिल्कुल ये तड़प आ जाएगी कि काश मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दीन की समझ दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ये किसका, सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो हमने मुकम्मल कर लिया अल्लाह के हुक्म से 79 तक। इंशाल्लाह अगली स्टोरी नेक्स्ट टाइम देखें। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का
بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔